السلام علیکم پاکستان اور نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ آج پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر کیسر شریف کو جنرل مینیجر پی ٹی وی لاہور سینٹر بننے پر ان کو خوش آمدید کہا۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایگزیکٹو مینیجر ایڈمن پرسن گلزار حسین سیاح، ایگزیکٹو انجینئر مینیجر محمد اشفاق دلپسند اوان، چیف کیمرامین گلباز خان، ایگزیکٹو مینیجر فائنانس ندیب الرحمان اور پی ٹی وی لاہور سینٹر کے کثیر تعداد ملازمین نے شرکت کی۔ کیسر شریف کو جنرل مینیجر بننے پر دل کی عطا گہرائیوں سے دلی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ کیسر شریف کی سربراہی میں پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر مزید ترقی اور کامیابی کی جانب گامزن ہوگا، جس کا منہ بولتا ثبوت کیسر شریف کے پروگرام ہیں۔ جتنے بھی ان کے پروگرامز پی ٹی وی لاہور سینٹر سے آن ایئر ہوئے، پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد سینٹر اور پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد نے بھی کیسر شریف کو ان کی محنت اور قابلیت کی بنا پر پی ٹی وی لاہور سینٹر پر جنرل مینیجر کی ذمہ داری سونپی۔ آنے والے دنوں میں پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر مزید ترقی اور کامیابی کی جانب گامزن ہو۔ سماجی کارکن عادل شہزاد اور چودھری عبدالماجد اسد جاوید نے بھی کیسر شریف کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ سعید احمد کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر ممبر صوبائی اسمبلی چیئرمین ضلعی پرائز کنٹرول کمیٹی رانا عبدالرؤف کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر چودھری کاشف ایم پی اے، ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ظہیر عباس چٹھا، ممبرز پرائز کنٹرول کمیٹی ڈی او انڈسٹریز شفیق ناز اور تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ ایم پی اے چیئرمین پرائز کنٹرول کمیٹی نے کہا کہ بہاول نگر ضلع میں سستا آٹا اسکیم کے تحت ضلع بہاول نگر میں 84 سیل پوائنٹس قائم کیے گئے، جس پر حکومت پنجاب کی طرف سے 10 کلو گرام آٹے کا تھیلا 490 اور 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 980 روپے میں فروخت کے لیے دستیاب ہے۔ اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ضلع بھر میں فعال انداز میں کام کریں، ریلیف حاصل کر سکیں۔ اشیاء خوردنوش مقرر کردہ نرخوں سے زیادہ فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ساہیوال سے ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی اوورسیز پاکستانی چودھری ندیم نے میاں حفیظ رحمان ثاقب چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کے عمرہ واپسی پر ان کے آفس میں خوبصورت گلدستہ پیش کیا۔ چودھری ندیم کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت سب کو نصیب فرمائے۔ میاں حفیظ رحمان ثاقب نے چودھری ندیم کا ان کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے یسمان ریونیو عوامی خدمت کچہری میں شرکت کی۔ راجہ جہانگیر انور نے اسسٹنٹ کمشنر آفس یسمان میں منعقدہ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ مختلف محکمات جات کے بارے میں شکایات کے ازالے کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری یسمان میں ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا، ایڈیشنل کمشنر ریونیو مہر خالد احمد، اسسٹنٹ کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ ہر تحصیل میں ریونیو مسائل کے حل کے لیے عوامی خدمت کچہریوں میں ریونیو افسران موجود ہوتے ہیں۔ عوام کے مسائل کے حل کے لیے عوامی خدمت کچہریوں کے ساتھ ساتھ تمام دفاتر میں اوپن ڈور پالیسی نافذ ہے۔ عوامی خدمت کچہری میں ایک سائل نے راشن کے لیے درخواست کی، جس پر کمشنر بہاولپور ڈویژن نے فوری طور پر راشن منگوا کر دیا۔ ہر تحصیل میں تمام جو ریونیو کی سروسز ہیں ایک چھت کے نیچے وہ یہاں پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ آج بھی جیسے 1 جون ہے، یہاں یزمان میں آپ کے پاس میں ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب بھی وہ تشریف لائے ہیں۔ آپ کے جو بھی کوئی مسائل ہوں گے انشاءاللہ ان پہ موقع پہ ہی یہاں پہ ہدایت دی جائے گی ہم سے، وہ جو بھی اس میں حل طلب چیزیں ہوں گی۔ قانون کے حساب سے ہر کام ہونے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن جو کام آپ کا لیگل ہوگا انشاءاللہ اس میں کوئی دیر نہیں ہوگی، اور آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ اوپن کچہری میں دی ہوئی ہر درخواست کی ٹریکنگ ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف وہاں بہاولپور شہر میں ہمارے دفتر میں بلکہ لاہور میں بھی اس کی پوری تفصیل ہوتی ہے کہ فلاں سائل کا یہ کام تھا اور وہ کام لیگل تھا، ہونے والا تھا، اور وہ ابھی تک ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو آج آپ کی تمام درخواستیں کمشنر صاحب وہ خود سن کے اس کے پھر موقع پہ احکامات وہ جاری ہو جائیں گے۔ تھینک یو۔ رخ کرتے ہیں اکاڑا کا۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا اور گردہ نواں علاقوں میں، جس میں جندراکا شہر اور دیگر علاقوں میں یوریا کھاد کی بلیک میں فروخت عروج پر 90% آبادی دیہاتوں میں رہائش پذیر ہے اور 90% آبادی زراعت سے منسلک ہے۔
ان علاقوں میں یوریا کھاد کی قیمت 2600 روپے تک ہو رہی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جس طرح کسانوں سے گندم گورنمنٹ کے ریٹ پر خریدی گئی، اسی طرح گورنمنٹ ریٹ پر یوریا کھاد بھی مہیا کی جائے۔ کاروباری لوگ گندم کی فروخت منڈیوں میں 2600 میں کر رہے ہیں۔ کسانوں کا مزید کہنا ہے کہ جن کاروباری لوگوں نے گندم اور کھادوں کی ذخیرہ اندوزی کر رکھی ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اب تک ایک ماہ میں کسانوں کو 350 روپے کا نقصان گندم کی فروخت میں ہو چکا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کسانوں کا مزید کہنا ہے کہ انتظامیہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ کسانوں کا مزید بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ چند دکانوں کو جرمانے کرنے سے کھاد کنٹرول ریٹ پر نہیں ملے گی، جرمانے تو گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جائیں گے، لیکن کسانوں کو کھاد کنٹرول ریٹ پر کون مہیا کرے گا؟ کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب ڈپٹی کمشنر اوکاڑا سے اپیل کی کہ فرض شناس آفیسرز کو تعینات کیا جائے جو کسانوں کے مسائل کو حل کریں تاکہ گورنمنٹ کے مقرر کردہ ریٹ پر کھاد کسانوں کو مل سکے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا۔ ہارون آباد میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات کا واقعہ پیش آیا۔ ڈاکو اسلحے کے زور پر ڈرائی فروٹ شاپ سے 4.5 لاکھ روپے لوٹ کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ہارون آباد تھانہ سٹی پولیس نے چند قدم کی دوری پر جیل روڈ پر واقع ملک ندیم نامی شخص کی ڈرائی فروٹ کی شاپ سے 3 نامعلوم ڈاکو اسلحے کے زور پر 4.5 لاکھ روپے لوٹ کر ہوائی فائرنگ کرتے فرار ہو گئے۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی پولیس تھانہ سٹی کی SHO سجاد احمد سندھو نے عملے کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے وہاں پہ تفتیش شروع کر دی اور ہارون آباد میں آئے روز چوری ڈکیتیوں کی وارداتوں کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، جس پر شہریوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ DPO بہاول نگر اور RPO بہاولپور سے مطالبہ ہے کہ ہارون آباد کو چور اور ڈاکوؤں کے نرغے سے باہر نکالا جائے اور جلد سے جلد ڈاکوؤں کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ راجن پور سے ملک مختار راجہ کی رپورٹ کے مطابق سابق چیف انٹیلیجنس بیورو سردار اختر حسن خان گورچانی اور ان کے بیٹے سابق MPA سردار اطہر خان گورچانی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اپنے آبائی حلقے آمد پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ کوٹ مٹھن میں خواجہ کلیم الدین کوریجا، راجن پور میں سردار یوسف خان گوبل، فاضل پور میں مہر ندیم خان سیال، محمد پور دیوان میں نصر اللہ خان ترین اور جام پور میں MPA PP شازیہ عابد اور میزبان سردار وقاص نوید خان گورچانی کی طرف سے شاندار استقبال کیا گیا۔ جیالوں کے بھنگڑے بھی ڈالے گئے۔ اس موقع پر سردار اختر حسن خان گورچانی نے کہا کہ عمران خان کو NRO نہیں دیں گے۔ سونامی خان نے اپنی انا کی تسکین کے لیے ملکی معیشت تباہ کر ڈالی۔ PDM حکومت عوامی خدمت کی سیاست کے فروغ کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہی ہے۔ عمران خان حصول اقتدار کے لیے ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ سردار اطہر خان نے مزید کہا کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا۔ الیکشن مقرر تاریخ کو ہوں گے۔ PTI کو 4 سال کا اقتدار ملا، افسوس وہ عوام کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کا انجام بھیانک ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی غریب عوام کی نمائندہ جماعت ہے۔ شازیہ عابد ایڈوکیٹ نے کہا کہ لانگ مارچ کی وجہ سے ملک میں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ شورکوٹ سے وریاں والا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ حکومت پاکستان کی طرف سے وریاں والا تحصیل شورکوٹ اور گردنواں کے لیے ٹیم نے صبح 9 سے شام 5 بجے تک حکومت پاکستان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اندراج تعلیمی وظائف کی ٹیم نے سیاسی سماجی شخصیت مہر محمد نواز کو کرماوالا سیال کے ڈیرے پر پہنچ کر کام کیا، جس کی زیر نگرانی ڈپٹی ڈائریکٹر ملک احسان اللہ کمبو، فیلڈ آفیسر مہر فراست اقبال بدوانہ سیال نے یہ سہولت مستحق خواتین برائے پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ جن کو 1 بار 2 بار 3 بار یا ابھی حال ہی میں رقم ملی تھی، ان خواتین کے بچوں کے تعلیمی وظائف جو اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے فارم جمع کیے۔ اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے فارم جمع کروائے۔ کام پینڈنگ ہونے کی وجہ سے مہرا فراست بدوانہ نے کہا کہ ہم انشاءاللہ مہر علی حسنین نواز کرماوالا سیال کی خصوصی کاوش پر منگل کو دوبارہ حاضری دیں گے۔ بقیہ رہنے والی فیملیز کے فارم مکمل جمع کیے جائیں گے، جس پر معززین علاقہ پروفیسر حکیم طاہر، محمود جنجوا، صدر انجمن تاجران وریاں والا محمد ملک زاہد، محمد محسن، مہر نصیر کرماوالا نے پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور مہر علی نواز کرماوالا کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ پتوکی سے محمد رضوان طاری کی رپورٹ کے مطابق نواحی گاؤں میں زہریلی لسی پینے سے پورا خاندان بے ہوش ہو گیا۔ ریسکیو کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ پتو کے نواحی گاؤں میں نادر علی بھٹی کے پورے خاندان میں میٹھی لسی بنا کر پئیں اور فوری طور پر الٹی شروع کر دی۔ سارا خاندان بے ہوش ہونا شروع ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے ریسکیو پھول نگر کے امدادی ٹیم کو اطلاع دی، جس کو فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے
پھول نگر ریسکیو کی امدادی ٹیم نے پورے خاندان کو ابتدائی طبی امداد کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر پتوں کی منتقل کر دیا، جہاں پر ان کا علاج جاری ہے۔ متاثرین میں 30 سالہ نادر علی، 9 سالہ فاطمہ بی بی، 15 سالہ عائشہ بی بی، 8 سالہ ناصرہ بی بی، 9 سالہ زینب بی بی، 11 سالہ آصف، 10 سالہ حسن اور 5 سالہ حسنین شامل ہیں۔ شورکوٹ میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس کی جانب سے عوامی ریونیو خدمت سروسز کا انعقاد۔ تحصیلدار، نائب تحصیلدار، محکمہ ریونیو کے عملے کے علاوہ سائلین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ ایک ہی چھت کے نیچے ریونیو کا تمام عملہ موجود ہونے سے سائلین کو مسائل حل کروانے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر ریونیو کا عملہ موجود ہونے سے کسی سے بھی بیک ڈور ڈیل نہیں ہو سکتی۔ پوری کوشش ہوتی ہے جو بھی درخواست آئے اسے جلد ہی اور آج ہی حل کیا جائے۔ تنگوانی سے جگجیون رام کی رپورٹ کے مطابق یوٹیلیٹی سٹور انچارج کے خلاف شہریوں کا احتجاج۔ یوٹیلیٹی سٹور انچارج ہم سے شناختی کارڈ وصول کرنے کے بعد سستا سامان دکاندار اور من پسند افراد کو فروخت کر رہا ہے۔ علاقہ مکی غریب لوگ ہیں، دکانوں سے گھی، آٹا، چینی اور دیگر روزمرہ کی اشیاء نہیں خرید سکتے۔ یوٹیلیٹی سٹور انچارج ہمیں سامان دینے سے انکار کر رہا ہے۔ ڈی سی کشمور سمیت اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ تنگوانی میں 2 یوٹیلیٹی سٹور ہیں لیکن ان کے انچارج کرپٹ مافیا بن چکے ہیں۔ تنگوانی یوٹیلیٹی سٹور انچارج رفتار ذوالفقار ڈھانی، خیر اللہ ڈھانی، شبیر ڈھانی اور دیگر کے خلاف کارروائی کر کے ایماندار یوٹیلیٹی سٹور انچارج مقرر کیے جائیں۔ اور ادھر فیروز والا تھانہ صدر مرید کے پولیس کے ڈاکوؤں اور منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری۔ پولیس نے 3 بدنام زمانہ منشیات فروش منشیات سمیت گرفتار کر لیے۔ منشیات فروشوں سے لاکھوں روپے مالیت کے 8 کلو منشیات اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ تھانہ صدر مرید کے پولیس کی ڈاکو اور منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری۔ پولیس نے 3 بدنام زمانہ منشیات فروش کو منشیات سمیت گرفتار کر لیا اور 8 کلو منشیات اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ ڈی پی او شیخ پورہ فیصل مختار کے مطابق درجنوں وارداتوں میں مطلوب 4 رکنی بین الضلعی بلو ڈکیت گینگ کو منشیات اور اسلحہ سمیت گرفتار کیا گیا۔ بلو گینگ شیخ پورہ، نارووال اور ضلع لاہور کو متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ گینگ کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی، 5 موٹر سائیکل، قیمتی موبائل گھڑیاں اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ڈی پی او نے صدر مرید کے ایس ایچ او حسن پاشا اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش۔ اور ادھر گاڑی کھڑی کرنے کے تنازع پر فائرنگ سے ایڈوکیٹ سمیت 3 افراد شدید زخمی، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عبدالغفور چودھری کی رپورٹ کے مطابق غازی آباد کے علاقہ تاج پورہ میں گاڑی کھڑی کرنے کے تنازع پر فائرنگ سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے، جبکہ ایڈوکیٹ حافظ عثمان کو سر میں لوہے کے راڈ مار کر شدید زخمی کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مقامی افراد سجاد عرف ٹینا اور اس کے بھائی غلام فرید نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فیصل نامی نوجوان کو سینے پر جبکہ بلال کو ٹانگ پر فائر مارا۔ ایڈوکیٹ حافظ عثمان کو سر پر لوہے کے راڈ سے تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے اس کی کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ملزمان میں 4 پولیس اہلکار بھی یونیفارم میں شامل تھے۔ ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی، جبکہ ایڈوکیٹ حافظ عثمان کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ گزشتہ رات تھانہ مکلوڈ گنج کی حدود گاؤں درباری والا میں مسلح ڈاکوں کا دھاوا۔ گاؤں میں متعدد وارداتوں کے دوران دیہاتیوں اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ محاصرے کے دوران دیہاتیوں نے 2 ڈاکوں کو دھر لیا اور خوب درگت بنا دی، مقامی پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہ زیب پراچا سے۔ جی شاہ زیب، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ بالکل، گزشتہ رات تھانہ مکلوڈ گنج کے دودھ میں ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی غرض سے پنڈ سائیاں المروف درباری والا میں مسلح ڈاکوؤں نے دعویٰ بول دیا۔ واردات کے دوران گاؤں والے جاگ گئے۔ مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کی آواز سن کر مزید لوگ گھروں سے نکل آئے۔ ڈاکوؤں اور دیہاتیوں کے درمیان 2 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ بالآخر دیہاتیوں نے ڈاکوؤں کا محاصرہ کر کے دھر لیے۔ اسلحہ چھین کر ڈاکوؤں کی خوب درگت بنائی۔ ڈاکوؤں کی تعداد 5 بتائی جاتی ہے، جن میں 3 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں تھانہ مکلوڈ گنج پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ گاؤں والوں نے پولیس پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مقامی پولیس نے ابھی تک ڈاکوؤں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز نہیں کیا۔ جب آئی او سے موقف لیا گیا تو آئی او کا کہنا تھا کہ ملزمان کو انتہائی مضروب حالت میں حوالہ پولیس کیا گیا۔ ملزمان کا میڈیکل کرا لیا گیا ہے اور رپٹ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی نارووال سے حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں ضلع کی 3 تحصیلوں میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد۔ اسسٹنٹ کمشنر شکر گڑھ ظفروال، آمنہ احسان اور ڈاکٹر ارشد وٹو نے اپنی اپنی تحصیلوں میں منعقدہ ریونیو کھلی کچہری میں آنے والے سائلین کی شکایات کو سنا
اور موقع پر حل کرنے کی ہدایت کی۔ اسی طرح ناروال ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی سطح پر تحصیل کمپلیکس میں بھی ریونیو خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر امتیاز شاہد گوندل نے خدمت کچہری میں آنے والے مرد و خواتین کی شکایات کو سنا اور موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جویریہ مقبول، اسسٹنٹ کمشنر سلمان احمد لون، نائب تحصیلدار محمد ارشد اس موقع پر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ماہانہ ریونیو عوامی خدمت کچہریوں کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے اور اس کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ناروال وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق اوپن ڈور پالیسی کے تحت بھی روزانہ کی بنیاد پر اسسٹنٹ کمشنرز آفس اور ڈپٹی کمشنر آفس میں لوگوں کی شکایات سن کر ان کا بروقت ازالہ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر ہے، شورکوٹ سے موٹر وے پولیس کی طرف سے تیز رفتار گاڑیوں کے خلاف نو مور مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ آج ہی موٹر وے پولیس خالد محمود کی ہدایت کی روشنی میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس سب سیکٹر M4 میں تیز رفتار گاڑیوں کے خلاف مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس مہم کو نو مور اوور سپیڈنگ کا نام دیا گیا۔ آئی جی موٹر وے پولیس خالد محمود نے ہدایت دی کہ تیز رفتاری سے گاڑیاں چلانے والے ڈرائیورز کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت چالان کیے جائیں اور ایسی تیز رفتار گاڑیاں جو موٹر وے پولیس افسران کے روکنے پر نہ رکیں ان کا تعاقب کر کے روکا جائے اور ان کے خلاف جرمانہ اور قانونی کارروائی کی جائے۔ سیکٹر کمانڈر سب سیکٹر M4 جاوید اقبال چودھر نے کہا کہ اوور سپیڈنگ انتہائی خطرناک عمل ہے جو حادثات کا باعث بنتا ہے، قیمتی انسانی جانوں کا املاک ہے۔ خبر ہے پیر محل سے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں دوسرے روز بھی پینے کے لیے پانی دستیاب نہ ہو سکا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ایمرجنسی میں 2 روز سے پانی کی فراہمی بند۔ پینے کے لیے پانی نہ ہونے سے مریضوں اور عملے کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مریض اور لواحقین پینے کے لیے بازار سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ میونسپل کمیٹی کی طرف سے پانی کی سپلائی بند ہے، شہریوں کا حکام والا سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ہسپتال میں فوری پانی پینے کے لیے انتظام کیا جائے۔ ایک اور خبر ہے، پیر محل سے پنجاب پولیس روایتی بے حسی اور غفلت کا شکار، شہری غیر محفوظ۔ پولیس ملازمین سرکاری گاڑی کو اللہ چوک میں چھوڑ کر غائب۔ اور نیوز نے خالی کھڑی کی گئی پولیس گاڑی کی فوٹیج حاصل کر لی۔ فوٹیج میں کھلی پولیس گاڑی کو بغیر ملازمین کے دیکھا جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز اسی چوک میں ڈکیتی واردات بھی ہوئی تھی۔ شہری پولیس کی غفلت لاپرواہی سے خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ شہریوں کا حکام والا سے نوٹس لے کر تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ایک اور خبر ہے، ساہیوال سے رانا بلال کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر رائے خضر حیات انجم نے تمام سینئر ٹریفک وارڈنز اور ٹریفک وارڈنز دیگر سٹاف کے ساتھ اپنے دفتر میں میٹنگ کا انعقاد کیا، جس کا مقصد ٹریفک سٹاف کی کارکردگی کا جائزہ لے کر ٹریفک کے نظام میں مزید بہتری لانا ہے۔ رائے خضر حیات انجم نے سیکٹر اور بیٹ انچارجز کو سختی سے حکم دیا کہ دوران ڈیوٹی موبائل فون کا استعمال نہ کیا جائے اور نہ ہی اکٹھے کھڑے ہو کر چالان کریں۔ اپنے ڈیوٹی پوائنٹس پر اپنی حاضری کو نہ صرف یقینی بنائیں بلکہ ایمانداری اور محنت سے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں۔ ڈیوٹی میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام سیکٹر انچارجز بر وقت ڈیوٹی چیک کر کے رپورٹ دیں گے، ملازمان کو ڈیوٹی کے متعلق بریف کریں گے اور رانگ پارکنگ ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ بنتی ہے، اسے ختم کرنے میں ہر حربہ استعمال کریں۔ ہائی اسٹریٹ پر پیٹرولنگ ڈیوٹی کو بھی مؤثر بنایا جائے، وہاں پر غیر قانونی رکشہ سٹینڈز اور ویگن سٹینڈز کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہوئے انہیں ختم کریں۔ LPG سلنڈرز، اوور لوڈنگ اور سپیڈنگ، ون ویلنگ، بغیر ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیورز اور موٹر سائیکل پر ٹرپل سوار اور اپلائڈ فور روٹ پرمٹ کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف مؤثر کارروائی کریں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ضابطہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف ہماری جو کمپین جاری ہے اس پر سختی سے عمل کروایا جائے۔ رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا۔ رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار خشک سالی سے متاثرہ قبائلی علاقوں میں پانی فراہم کے لیے کوشاں، کوہ سلیمان اور فورٹ منرو کے دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے پانی فراہمی کے بورنگ مراحل کا جائزہ لیا۔ اخوت فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین ڈاکٹر محمد امجد ثاقب بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ تھے۔ خشک سالی قدرتی امر ہے، ان حالات میں قبائلی لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ قبائلیوں اور ان کے مویشیوں کو پانی سپلائی کا عمل جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ بازورز واٹر ٹینکوں اور دیگر ذرائع سے پانی کی سپلائی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ قبائلی علاقوں میں مستقل واٹر سپلائی کے لیے بورنگ مشینیں لگائی جائیں گی۔ جنوبی پنجاب کے سیاحتی مقام فورٹ منرو میں مستقل بنیادوں پر پانی کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اور ادھر تھانہ اگوکی کا علاقہ موزان نول چوروں ڈکیتوں کے حوالے، 10 دنوں میں ایک ہی شو روم میں ڈکیتی کی دوسری واردات کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے لیے لمحہ فکریہ، پولیس تاحال ان ڈکیتوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ شہری کا DPO سیالکوٹ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔
थाना अगुकी का इलाका मौसानौल में अलनूर कार कलेक्शन में गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान डकैती की दूसरी वारदात का वाक़या पेश आया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 रुकनी डकैत गैंग अलनूर कार कलेक्शन में असले के जोर पर डकैती की गर्ज से घुस गए, लेकिन कुछ हाथ ना लगने पर शोरूम मालकान से मुजम्मत पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर डकैत भागने में कामयाब हो गए। डकैत गैंग के फायर से इलाके में खौफो हरास फैल गया। याद रहे गुज़श्ता 10 रोज पहले भी इसी शोरूम में 2.5 लाख की डकैती की वारदात हो चुकी है, जिसके बाद भी पुलिस अभी तक डकैतों को पकड़ ना सकी। मुतासरा शहरी का कहना है कि अगर पुलिस ने इन डकैतों को पकड़ा ना तो हमारे लिए रिस्क हलाल कमाना मुश्किल हो जाएगा। हमें आए दिन बड़े नुकसानात भुगतने पड़ते हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही SHO थाना अगुकी नफरी के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुँच गए और वक़ुए का जायजा लिया, तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। मुतासरा शख्स ने DPO सियालकोट, DSP सदर सर्कल और SHO थाना अगुकी से 2 रुकनी डकैत गैंग की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। सर आज से 10-12 दिन पहले हमारे शोरमाल नूर मोटर पे डकैती हुई है। 12 दिन पहले 20 तारीख को यानी कि तो 2.5 से 3 लाख रुपए की हमारे डकैती हुई है। 2 डकैत आए थे असले समेत मोटरसाइकिल पे, वो ले गए हैं। और कल रात को दोबारा फिर वही डकैत हमारे मसले के साथ हमारे आए हैं और फायरिंग भी हुई है। अल्लाह का शुक्र है हम ठीक ठाक बच गए हैं, लेकिन पुलिस की बहुत ही ज़्यादा नालायकी समझ लें कि इतने दिनों में यहाँ पे इस आसपास 2 से 3 मर्डर हो चुके हैं। 10 से 12 डकैती की वारदात ये 3 से 4 किलोमीटर के अंदर अंदर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई राह अमल नहीं और ना ही कोई हमारा सदोबाद हो रहा है। हम तो कारोबार के लिए भी परेशान हैं, कैसे कारोबार होंगे। तो हमारे तो लेन देन काफ़ी गाड़ियों को शोरूम DPO साहब से हमारा मुतालबा है कि हमारी ये जो बात सुनी जाए और डकैतों को पकड़ा जाए, चोरों को, क्योंकि अवाम भी जो है कोई थोड़ा सा सुकून का सांस ले सके। खबर है उकाड़ा से सजाद हुसैन बोतला की रिपोर्ट के मुताबिक रेनाला खुर्द थाना सिटी की हदूद में पेरदी हट्टी रोड पर दुश्मनी की बुनियाद पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िमान के कब्जे से नाजायज़ असला बरामद। फरीकैन के दरमियान साबिका रंजिश और मुकदमाबाजी चल रही थी। मकतूल की शनाख्त तसव्वुर के नाम से हुई। जख्मियों में हाफिज ज़ेशान और वकार अहमद के नाम शामिल हैं। जाँ बहक और जख्मी होने वालों के वर्सा और पुलिस के दरमियान ताख़ीर से पहुँचने पर हाथापाई, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, DPO उकाड़ा उमर सईद मलिक से नोटिस लेने की अपील की गई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।